بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن برکات رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحان سرور شاذلی۔ ناظرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت کا کوئی بھی مسلمان اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا۔ اور اسی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس آقا نے مصطفیٰ نعت رسول مقبول کا سہارا لیتے ہیں۔ اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو بندہ نعت رسول مقبول پڑھتا ہے، یعنی نعت رسول مقبول اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہمارے درمیان موجود ہیں دو عظیم ثناخوان رسول جو تحت اللفظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت و توصیف کرتے ہیں۔ میرے دائیں پہلو میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلبل باغ مدینہ جناب محمد ضمیر مصطفی صاحب تشریف لائیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میری بائیں جانب عظیم ثناخوان رسول کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محمد بشارت رضا صاحب، آپ بھی تشریف لائیں، قبلہ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، ایک شعر سے میں ثناخوان رسول کو دعوت دوں گا، وہ اپنی حاضری پیش کریں گے کہ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں، جس وقت کہو صلی علی آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ بھی یہی ہے، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، خواہ کسی بھی جگہ پہ ہوں، ہم یہاں پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، اور ہمارے آقا مدینے والے اپنے گنبد خضرا میں مکیں ہماری نعت کو سنتے بھی ہیں، اور پڑھنے والے ہر غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ اسی یقین اور عقیدے کے ساتھ آج ہماری بزم میں، ہمارے پروگرام میں میں التماس کروں گا بھائی محمد ضمیر مصطفی صاحب سے، آپ اپنے خوبصورت انداز سے تحت لفظ میں جو آپ کا انداز ہے اسی خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ محمد ضمیر مصطفی صاحب، بہت شکریہ۔ چلا لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت اور کریم نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں مانتا ہوں سب کو مگر مصطفیٰ کے بعد۔ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے، دنیا کے اٹھاتے نہیں وہ احسان وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ اور بننا ہے مجھے ہاک رہے شہر مدینہ، بن کر نہیں رہنا کوئی مہمان وغیرہ۔ اور تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی کہ سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کی چٹائی کی تو یہ شان بڑی ہے، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ۔ خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے، دنیا کے اٹھاتے نہیں وہ احسان وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ نبیاں دے سلطان، پنجابی کا شاعر لکھتا ہے کہ نبیاں دے سلطان محمد، میرا دل تے جان محمد، دنیا والیاں کی کرنی یہ تیری صفت بیان محمد۔ اچا رتبہ اعلیٰ منصب اچھی تیری شان محمد، عرشی فرشی نوری ناری سب تیرے دربان محمد۔ تیریاں زلفاں دا صدقہ تے کھاندا کل جہان محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیریاں زلفاں دا صدقہ تے کھاندا کل جہان محمد، تے او شکیل کدے نہیں ڈبدے جنہ دا ایمان محمد۔ سبحان اللہ۔ او شکیل کدے نہیں ڈبدے جنہ دا ایمان محمد۔ یقیناً یہ بات پکی ہے کہ او شکیل کدے نہیں ڈبدے جنہ دا ایمان محمد کے ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ۔ قرآن گفتگو کرے سمجھائیں مصطفیٰ، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر،
اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائیں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مانگے وہ اور کیا۔ یقیناً یہ نظر کی بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ گواہ ہیں مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدہ میں۔ یقیناً میرے دامن میں اس سے بڑے اشعار کوئی نہیں، کہ آج کی ٹرانسمیشن میں اس سے بڑے اشعار میرے پاس نہیں ہیں، کہ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ گواہ ہیں مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدہ میں، جو شانوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اور جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدہ میں، جو شانوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ اور جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل مٹانا ہو، وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل مٹانا ہو، یا میرے مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے۔ سبحان اللہ، میرے مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے۔ یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، یہ حسن ہے تیرا میرے مالک، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، اور فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ محمد ضمیر مصطفی صاحب، کیا کہنے آپ کے جی، بہت کم وقت میں بہت حسین اور خوبصورت حاضری اور بہت باکمال حاضری، ہر موضوع کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے بہت آسن پڑا، اور ہر ہستی کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے۔ میں ناظرین محترم، میرے بائیں پہلو میں حسین خوبصورت ثنا خوان رسول جو اسی انداز میں تحت اللفظ میں اپنی حاضری پیش کریں گے، محمد بشارت رضا صاحب، میں آپ سے التماس کروں گا کریم آقا کی بارگاہ میں آپ نذرانہ محبت پیش کریں اپنے مخصوص انداز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، سبحان اللہ، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، سبحان اللہ، الجھا ہوا حالات کے جس جال میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کس حال میں ہوں۔ میں قبر میں کانپا نعت یہ بولی، میں قبر میں کانپا نعت یہ بولی، ڈر نہ کہ تیرے نامہ اعمال میں ہوں۔ سبحان اللہ، اور خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، سبحان اللہ، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ سبحان اللہ، اکثر در زہرا پہ جبریل نے پوچھا، اکثر در زہرا پہ جبریل نے پوچھا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ سبحان اللہ، اکثر در زہرا پہ جبریل نے پوچھا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ اور محسن نقوی صاحب سے کلام سے آغاز کرتے کہ الہام کے رم جم، الہام کے رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، سبحان اللہ، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ سبحان اللہ، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا مجھ کو بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ سبحان اللہ، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، تب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے۔ اور مکتا ہے بخشش
تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، سبحان اللہ، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، سبحان اللہ، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، سبحان اللہ، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، سبحان یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ اور پھر آگے گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، بہت خوب، بہت لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، سبحان اللہ، وہ ان کا فخر رشک آئے خود سلیما کو، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، سبحان اللہ، سرے نیاز جھکایا تھا جنہوں نے اس در پر، وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے، سبحان اللہ، نشے کی علت و حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نظر کھڑا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو تاج سر پہ شفاعت کا وہ سجا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اور آخر پہ حضور کے اہل بیت کے حوالے سے چند اشعار کے اس نہج پہ انسان نے سوچا ہی کہاں ہے، اس نہج پہ انسان نے سوچا ہی کہاں ہے، شبیر زمانے میں رسالت کی زبان ہے، یہ ابر کا ٹکڑا جو بکھرتا ہے فضا میں، سادات کے جلتے ہوئے خیموں کا دعا ہے، سبحان اللہ، بہنے لگا ہر ظلم مسالے خس و خشاک، زینب تیری تقریر بھی ایک سیل رواں ہے، شبیر کی آواز جو گونجی سر مقتل، شبیر کی آواز جو گونجی سر مقتل، زینب یہی سمجھی علی اکبر کی اذاں ہے، کیوں برق سے گرتی ہے سر لشکر آدھا، اصغر کے لبوں پر تو تبسم کا نشان ہے، بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے، شبیر کا غم بھول کے دنیا کی خبر لے، شبیر کا غم بھول کے دنیا کی خبر لے، محسن کو ابھی اتنی فراغت ہی کہاں ہے، اس نہج پہ انسان نے سوچا ہی کہاں ہے، شبیر زمانے میں رسالت کی زبان ہے، سہنے دیگل بات نہ مکے، ذکر کر دے پھر رات نہ مکے، سجدے بے بے تینوں بیکھاں، پھر ساری عمر رکعت نہ مکے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ بھائی محمد بشارت رضا صاحب خوبصورت انداز سے، اپنے مخصوص انداز سے بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ میں انتہائی مشکور ہوں ہمارے گجرانوالہ کے عظیم ثناخوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم ثناخوان رسول، عالمی شہرت یافتہ بھائی محمد علی جرال صاحب کا، کہ انہوں نے ہمارے اس پلیٹ فارم بزم عشق و عزت دی ہے، یہ دو نگینیں عطا کر کے میں ان کا بے انتہا مشکور ہوں۔ اور بھائی کلام پیش فرما رہے تھے محسن نقوی صاحب کا، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اس کے بعد کلام پیش کیا گولڑے کے تاجدار پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا، کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ یہاں پر ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ بندہ و محبوب خدا صاحب اسرا، بندہ و محبوب خدا صاحب اسرا، عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، بندہ و محبوب خدا صاحب اسرا، عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، امت کے گنہگاروں سے وہ ناراض تو ہوگا، پر منہ پھیر لے اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا، پر منہ پھیر لے اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا۔ تو ناظرین محترم، آئے چلتے ہیں آج ہمارے جو
پروگرام کا جو شیڈول ہم نے اپلوڈ کیا تھا ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہوں کہ پہلے جو 2 ثنا خان رسول تھے انہوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کی، لیکن ان کا ایک اپنا انداز تھا، وہ تحت اللفظ میں تھا۔ اب جو احباب ثنا خان رسول میرے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ لحن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف اور مدحت پیش کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج اس پروگرام میں یہ کرسی چینج کیسے ہو گئی۔ یہ کرسی تو آزاد بھائی کی تھی، یہاں اینکرنگ وہ کرتے تھے، لیکن آج مہمان کی جگہ ایک ثنا خان رسول کی حیثیت سے وہ آج تشریف فرما ہیں بھائی محمد آزاد بخش صاحب۔ یہ ان کا اصل حوالہ اور پہچان یہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت اور توصیف جو لحن کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ آزاد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے ہی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو آپ نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا بزم عشق کے پیج کے جے آپ صدر بھی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ عزیزان محترم، میرے دائیں پہلو میں عظیم ثنا خان رسول، وہ کہتے ہیں نا کہ جو کبھی کبھی آئے وہ مہمان ہوتا ہے اور جو بار بار آئے وہ میزبان ہوتا ہے۔ یہ ثنا خان رسول، یہ شخصیت بھی ایسی ہیں کہ بارہا اس پروگرام کا حصہ بنے، اور میں تو اب ان کو میزبان کی حیثیت سے ہی دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں جو محبت اور جو شائستگی رکھی ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، اور جو بزرگوں کا انداز، جس انداز سے بزرگوں نے ہمیں نعت پڑھنا سکھایا، وہ انداز، وہ رنگ ہمیں ان میں ملتا ہے۔ میرے مراد بھائی محمد اویس رضا قادری صاحب تشریف فرمائے، قبلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو بھائی جی، نعت کا آغاز کہاں سے، آپ سے شروع کیا جائے؟ اویس بھائی سے۔ اویس بھائی سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خوبصورت آواز سے نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ مجھے ایک فرمائش ہے فیتوں سے کہ میں اس پہ جب آپ کو موقع ملے تو آپ نے جب آغاز کرنا ہے تو چند محمدیہ کلام جی ضرور ضرور عطا کیجیے۔ چند اشعار۔ رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا، اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ، کن فیکون کن فیکون 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 فیکون، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا، مولا وہی تو خدا، اللہ 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 یا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، میرے مولا مولا مولا، اللہ 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 یا اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ نور الہی جب چمکا صلی علی کا شور ہوا نور الہی جب چمکا صلی علی کا شور ہوا ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ 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 یا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت اللہ محمد اویس رضا قادری صاحب حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس پروگرام میں مزید محبتیں اور حلاوتیں پیدا فرما رہے تھے جس میں انہوں نے کلمہ طیبہ کا ذکر فرمایا اور یہ ذکر ایسا ہے کہ کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں اس سلسلے کے کچھ وظائف ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی جو سب سے افضل ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ ہے ماشاءاللہ اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہ جس جگہ جب بھی دعا مانگتے تو یہ دعا ضرور مانگتے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور جب ہمارے آخری وقت ہوں آخری لمحات ہوں اس وقت ہمارے لبوں پر یہ کلمہ جاری ہو. میں آج دعا کرتا ہوں کہ مالک اس خوبصورت لمحات کے صدقے رمضان المبارک کی اس پاک گھڑیوں کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. ناظرین محترم چلتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. بھائی محمد آزاد بخش صاحب میں آپ کی جانب آ رہا ہوں ایک سوال لے کر کہ پہلے تو لوگ آپ کو اب ایز اے اینکر کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن عوامی طور پر آپ مقبول ہیں توصیف و مدحت لحن کی صورت میں. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ نعت خوانی کی طرف آپ کیسے آئے اور دوسرا یہ خیال کیسے آیا ٹرانسمیشن شروع کرنے کا؟ کیا پہلے کسی چینل پہ آپ نے کام کیا؟ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے سارے دیکھنے والوں کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے اور بنیادی ہے. آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ میں پہلے اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں بعد میں دوسری طرف آؤں گا. پہلا آپ کا سوال کا پہلا حصہ تھا کہ نعت خوانی کی طرف کب سے آئے. تو یہ سب سے پہلا جو کسی بھی بچے کا بچپن میں سٹیج ہوتا ہے وہ اسکول کا ہوتا ہے. اسکول کے سٹیج سے بزم ادب میں اور بزم ادب کے علاوہ اسمبلی میں صبح میں اور حافظ اویس صاحب ہم بچپن کے دوست بھی ہیں اور بچپن سے نعت پڑھ رہے ہیں. حافظ صاحب میرے اس جواب میں آپ بھی شامل ہیں. تو ہم اپنے اسکول کی اسمبلی میں صبح نعت پڑھا کرتے تھے, اپنے محلے کی مساجد میں نعت پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ بچپن سے ہی شوق تھا اور 5-6 سال کی عمر سے ثم الحمدللہ میں نعت کا شوق رکھتا ہوں اور پڑھ رہا ہوں. یہ تھا ایک حصہ. اور آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ خیال کیسے آیا. میں نے 2015 میں
ایک ٹی وی ویب چینل پہ میں نے ایک ٹرانسمیشن پوری کی جس پہ آپ میرے ساتھ تھے. اس کے علاوہ ایک دو اور چینلز ایسے تھے جن پر ایز اے ہوسٹ میں نے ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کیا. تو جب بندے کا انٹرسٹ ہو اور فیلڈ ویسی ہو تو کام میں آسانی محسوس ہوتی ہے کرنے میں. تو اس کو بس انٹرسٹ لیتے ہوئے میں نے اس کو اپنے طور پہ اپنا ذاتی ایک پیج یہ ہم نے ڈیولپ کیا جس پہ ایک اس لیول کی ٹرانسمیشن دینے کی کوشش کی جتنی لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے تھے اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی امیدوں پہ اور جو فرمائشی اور خواہشات ہوتی ہیں سب دوستوں کی وہ پورا کریں. بس اسی نظریے سے اس کو شروع کیا اور الحمدللہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا بہت خوب. تو آج ہمیں کون سے آج تو پروگرام بھی فرمائشوں کا ہے جو پورا مہینہ ہم دیکھنے والے جو ہمارے فرمائشیں کرتے رہے جو وقت کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی. آج کا خاص پروگرام نعت ہی نعت اسی لیے رکھا ہے آپ لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے. تو آزاد بھائی آپ جو فرمائشیں جو ہیں مجھے امین بھائی کا حکم تھا میلاد کا وہ کلام ہے وہ سنانے سے پہلے ایک کلام میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے استاد گرامی وہ بھی استاد گرامی الحاج احمد علی حاکم صاحب کا ہے اور جو میں سنانے والا ہوں یہ بھی انہی کا ہے. امین بھائی انشاءاللہ لاسٹ پہ میں آپ کی فرمائش وہ پوری کرتا ہوں. سونا ہے من مونا ہے. میں اپنی میری ایک خواہش ہے کہ میں اس کلام کو آغاز میں شامل کر دوں. ماشاءاللہ. ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگو صبر سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگو صبر آوے. جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. شب معراج رب آکھے رکے جبریل سدرا پہ. شب معراج رب آکھے رکے جبریل سدرا پہ. میرے ماہی نو جایا کھو او بل پوچھیاں گزر آوے. میرے ماہی نو جایا کھو او بل پوچھیاں گزر آوے. اور یہ شعر سننے والا ہے جماعتی صاحب اور دیگر جتنے لوگ سن رہے ہیں یہ سب کی نظر شیئر کر رہا ہوں. خدائی آخدی ساری کہ مر جاوے خدا ساڈا. خدائی آخدی ساری کہ مر جاوے خدا ساڈا. پر خدایا کہ میں من جاساں خدایا کہ میں من جاساں میرا ماہی جے من جاوے. خدایا کہ میں من جاساں میرا ماہی جے من جاوے. او دی کلی نو اے یارو محل والے
سجدے نے جدی کلی دیول یارو او خود شاہ زمن جاوے جھیڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. مقطع بڑا حسین ہے, توجہ کیجئے گا. مرن تو بعد اے حاکم اے دل وچ تمنائے, سبحان اللہ. مرن تو بعد اے حاکم اے دل وچ تمنائے, کیا جے دے لئی مر کے آیا ہاں او وچ ملنے قبر آوے, جے دے لئی مر کے آیا ہاں او وچ ملنے قبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت اللہ آزاد بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. ہون تے بس ہو کے پرنو جی کردہ ہے, ہون تے بس ڈب کے ترنو جی کردہ ہے. میں سنیا ہے قبرچ سرکار نے ہونا ہے, اصغرا ہون تے بس مرنو جی کردہ ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, واہ, بہت واہ, خوبصورت کلام پیش ماشاءاللہ. کر رہے تھے. بھائی جان, اویس بہت بھائی, اعلیٰ. میں آپ کی جانب بڑھوں گا. قبلہ آزاد بھائی نے تو فرما دیا کہ آپ بچپن کے دوست ہیں, ایک ساتھ ثناخوانی کرتے ہوئے آپ اس عمر میں آئے. میں یہ چاہوں گا, آپ کا ایک اپنا انداز ہے, ایک خوبصورت انداز, سلجھا ہوا انداز, میٹھی آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. تو آپ کے نعت خوانی میں استاد کون ہے وہ میں جاننا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا حبیب اللہ. نعت خوانی الحمدللہ بچپن ہی سے ہی شوق تھا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا فیضان الحمدللہ میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ پاک نے ان کو بڑا ہی نوازا تھا اور بہت ہی اچھے ثناخوان رسول تھے. ماشاءاللہ. اور کئی دفعہ سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں نعشیں پڑھا کرتے تھے, یہاں تک کہ وہاں کے جو صورتیں ہیں ان کو پکڑ کے لے جایا کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ. کہ یہاں پہ نعت پڑھنے اتنا مشکل, لیکن وہ پھر بھی ان کا ذوق ایسا تھا کہ پڑھا کرتے تھے. جی جی. یہ بالکل ان کی دعاؤں کا ثمرہ, بالخصوص میرے مرشد کامل, ان کی نگاہ کرم, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. بانی دعوت اسلامی, میر سنت کی نگاہوں کا ماشاءاللہ, انتظار ماشاءاللہ. الحمدللہ, اور سب کی دعاؤں کا, میرے ماں بہن سب کے بہن بھائیوں کی دعاؤں کا ہوتا ہے سلسلہ. ماشاءاللہ. اور یہ کہ احباب میں حلقہ ایک ایسا ملا جیسا آزاد بھائی ذکر کر رہے تھے. جی جی. اسکول میں بھی بزمیت ہونا, اور جا چوک صبح تلاوت ہوتی ہے تو نعت پاک پڑھنا کرنا الحمدللہ مجھے وہ یاد ہے. پھر کمپٹیشنز ہوا کرتے ہیں, پھر اور بھی الحمدللہ جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم بھی جائیں, لوگوں کو دے گا, اور سیکھا الحمدللہ ہم سب سے ہی الحمدللہ. جہاں سے بھی کوئی موتی ملا الحمدللہ وہ لے لیا. ماشاءاللہ. حضور یہی فرماتے ہیں کہ جب انسان چاہتا ہے کہ اس کو کچھ ملے تو اپنا برتن خالی رکھے, اور کبھی یہ نہ تصور کرے کہ میرا برتن بھر گیا, واہ واہ. اور کوشش کرے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرے. تو الحمدللہ یہ سارا فیضان یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. اور میرے استاد من قبلہ حاجی ویس القادری صاحب, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. میں ان کا آپ کے ہم نام, بلکہ آپ بھی ان کے ہم نام, بچپن ہی سے میں آپ کو سنتا رہا, اور آپ سے یہ سارا فیضان الحمدللہ. میں صرف میں ہی نہیں, میں جیسے کتنے ہیں بے شک, بے شک. اس کام کے نیت اللہ کا بڑا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, فرمایا. ماشاءاللہ. جن کا آپ نے ذکر کیا الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب, ماشاءاللہ, ان کے نعت پڑھنے سے تو جو نوجوان طبقہ ہے وہ تو جوک تا دور جوک اس فیلڈ میں آیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو ایک کلام آپ کا آپ شامل کرتے ہیں, خوبصورت کلام جو آپ کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں
سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا حالات حاضرہ پہ ایک شعر ہے جی اس پر سے آ گیا انشاءاللہ فرماتے ہیں شعر ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا سب کی نظر شیب بسم اللہ کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو بر جا
نہ ہوتا تیرا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفی پاتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ بھائی محمد اویس رضا قادری صاحب نے اپنی خوبصورت آواز اور ایک معیاری کلام کے ساتھ جو کیفیت ہمارے اس پروگرام کو بخشی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کیفیت ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے میں آزاد بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز سے اپنا کلام پیش فرمائیں۔ مجھے بار بار امین بھائی کا میسج میں پڑھ رہا ہوں۔ اویس بھائی آپ واٹس ایپ چیک کریں، امین بھائی کہہ رہے ہیں واٹس ایپ پہ کوئی آپ کو فرمائش کی ہے، آپ وہ دیکھ لیں، اور اس کو آپ جو فرمائش امین بھائی فرما رہے ہیں میں انشاءاللہ وہ میں نے پوری کرنی ہے، اور اسی کے لیے میں آج، میری طبیعت کافی ناساز ہے، گلے میں انفیکشن ہے، اور آج 5 دن سے زیادہ طبیعت خراب ہے، بولنے میں بڑی دقت ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں میڈیسن لے کے، اور اس وقت طبیعت کافی ناساز ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی چاہت کہ مجھے فرنٹ آف دا کیمرہ آنا پڑا، بڑا پین فل ہے آج میرے لیے بولنا، لیکن انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مقصد ہی یہی ہے آپ لوگوں کے دلوں کو محبت مصطفیٰ سے گرمانا ہے۔ جب تک مالک نے یہ زندگی اور یہ آواز، یہ صحت دی ہے، انشاءاللہ اسی کام کے لیے ہے، اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ مجھے جس کلام کے لیے بار بار حکم ہے امین بھائی کی طرف سے، میں وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میلاد ہے یہ استاد گرامی الحاج احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا، پیر سید عقیل اقبال شاہ صاحب تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ میں اس کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ اس کو آج میں پورا شامل کر دوں، آپ کی یہ فرمائش تھی میں پیش کر رہا ہوں۔ سونا من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کوے سادیا واری جام بڑا سونا من مونا آمینہ تیرا لال جی کوے سادیا واری جام اے دی سونی صورت میرے دل وچ خوب دی جاوے تک کے مستی نینا والی ہوش بھی اٹھ دی جاوے، ہوش بھی اٹھ دی جاوے، ٹھار گئی تھا مار گئی، ہاں ٹھار گئی تھا مار گئی، ایدی سونی سونی چال جی کوے سادیا واری جام بڑا سونا من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کوے سادیا واری جام اپنی تے کوئی گل نہیں کردا، رب دی بولی بولے سن کے مٹھڑے بولنی اڑیوں، من میرا پیا ڈولے، من میرا پیا ڈولے،
स्याह रातां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तैबा वल मोमाया तैबा वल मोमाया एक सोना तू लगना हाँ एक सोना तू लगना दूजा फिर भी तू माया हाँ एक सोना तू लगना फिर दूजा भी तू माया तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां कोई जुल्फा चले ओ चले कोई जुल्फा चले ओ चले सारा जग सोना है हाँ सारा जग सोना है पर मेरे आका तो थले ओ थले सारा जग सोना है मेरे आका तो थले ओ थले हाँ तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां मोढ़े उते लोए मोढ़े उते लोए जीते लड़ हंसी लगे हाँ जीते लड़ हंसी लगे देवर गाना कोई तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां दावा यार दीवाने दा दावा यार दीवाने दा जोड़ विखा मैनो हाँ जोड़ विखा मैनो हसनैन दे नाने दा जोड़ विखा मैनो हसनैन दे नाने दा तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां चंगी तंके पाक नबी नो डगमग डोले चंगी तंके पाक नबी नो डगमग डोले सदके जावे वारी जावे सदके जावे वारी जावे ए होए मुड़ मुड़ बोले तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां पता जिंदगी दा जट कोई ना पता जिंदगी दा जट कोई ना जिथे सोना कदम रखे हाँ जिथे सोना कदम रखे हाँ जन्नता तो घट कोई ना जिथे सोना कदम रखे हाँ जन्नता तो घट कोई ना तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां कोई गिटक खुजूर दिए कोई गिटक खुजूर दिए लोकी चढ़दा चढ़वे लोकी चढ़दा चढ़वे कर सोनू तांगर हो जोर दिए तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां तेरियां क्या बातां जुल्फ तेरी ते कुंडल उत्ते
عاشق دا دل ڈولے زلف تیری تے کنڈل اتے کنڈل اتے کنڈل اتے کنڈل اتے کنڈل اتے زلف تیری تے کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے ڈولے زلف تیری تے کنڈل اتے عاشق دا دل ڈولے حسن تیرے دی صفت کیا کا حسن تیرے دی صفت کیا کا کافر کلمہ بولے آگے کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں رحمت دا مہینہ رحمت دا مہینہ رحمت دا مہینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں سڑکیں اتے لارے سڑکیں اتے لارے آگے آگے کملی والا آگے آگے کملی والا پیچھے خلقت سارے یا کیا باتاں تیریاں کیا باتاں کیا باتاں ہیں سیاراتاں اید گالے گالے وال جی کوے سادیا باری جان سوڑا من موڑا سوڑا من موڑا آمینہ تیرا لال جی کبے سادیا باری جان سوڑا من موڑا آمینہ تیرا لال جی کوے سادیا باری جان سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت اعلیٰ آزاد بھائی اور اویس بھائی آپ دونوں نے کمال کر دیا آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ فرما رہے تھے یہاں پہ گولڑے کے تاجدار پیر سید نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ آپ نے بہت خوبصورت حاضری پیش فرمائی ویسے تو ایک اینکر کا کام ہوتا ہے وہ پروگرام کو لے کے چلتا ہے لیکن آج ماحول ایسا بن گیا ہے کہ میں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ بتائیں اب آگے کیا کرنا ہے میں یقیناً اویس بھائی سے التماس کروں گا کہ اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے دیکھنے والوں کو محظوظ فرمائیں جو فرمائش ہے جو فرمائش ہے لکھ دو فرمائش میں تلیاں نبی دیا چلدا میں تلیاں نبی دیا چلدا یارو میں تلیاں نبی دیا چلدا میں تلیاں نبی دیا چلدا جی میں ہندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیا چلدا یارو میں تلیاں نبی دیا چلدا جی میں ہندا خاک مدینے دی میں رہوا ململ ویدا یارو میں رہوا ململ ویدا جی میں ہندا خاک مدینے دی میں رہوا ململ ویدا جی
میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میرے نبی نے چننو توڑے سی نل توڑ کے پھر ان جوڑے سی میرے نبی نے چننو توڑے سی نل توڑ کے پھر ان جوڑے سی میرے نبی نے چننو توڑے سی نل توڑ کے پھر ان جوڑے سی میرے نبی نے چننو توڑے سی نل توڑ کے پھر ان جوڑے سی کدی میں بھی او منظر تکدا کدی میں بھی او منظر تکدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں راواں ململ میدا میں راواں ململ میدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میرے نبی قرآن سنا دے سن وچ بیٹھ صحابہ سن دے سن میرے نبی قرآن سنا دے سن وچ بیٹھ صحابہ سن دے سن کدی میں بھی او گلاں سندا کدی میں بھی او گلاں سندا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چمدا میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں راواں ململ پیدا میں راواں ململ پیدا میں راواں ململ پیدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میرے نبی نے چننو توڑے اسی نل توڑ کے پھر ان جوڑے اسی میرے نبی نے چننو توڑے اسی نل توڑ کے پھر ان جوڑے اسی میرے نبی نے چننو توڑے اسی نل توڑ کے پھر ان جوڑے اسی کدی میں بھی او منظر تکدا کدی میں بھی او منظر تکدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی میں راواں ململ پیدا میں راواں ململ پیدا جے میں ہوندا خاک مدینے دی سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت اعلیٰ بھائی محمد اویس رضا قادری صاحب خوبصورت انداز سے ایک پنجابی کا کلام ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے عزیزان محترم اب پروگرام اختتام کی جانب بڑھے گا آخری حاضری بھائی آزاد بھائی پیش کریں گے اس سے قبل ہم ایک کلام جو ہے کہ اس کا مضمون کہ جی ہاں جی آخر پہ ہاں چلیں ضرور انشاءاللہ ویس بھائی کہہ رہے ہیں کہ آخر پہ انشاءاللہ صلاۃ و سلام پیش کریں گے انشاءاللہ ضرور کیوں نہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ایک چند مصرے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جناب آپ نے بڑی خوبصورت آپ لوگوں نے ثنا خوانی پیش کی اور یہ ہمارے بہت اچھے دوست حافظ ابو بکر تبسم شاذلی صاحب ان کے لکھے ہوئے چند مصرے جس کا عنوان ہے کہ نعت کیا ہے بسم اللہ ٹھیک ہے نعت کا تعارف پیش کر رہے ہیں چند مصروں میں کہ میری سوچوں کی منزل تیری نعت ہے میری سوچوں کی منزل تیری نعت ہے میرے الفاظ کی حاضری تیری نعت ہے سبحان اللہ میری سوچوں کی منزل تیری نعت ہے میرے الفاظ کی حاضری تیری نعت ہے اور در حقیقت نبی کے ثنا خاں کی در حقیقت نبی کے ثنا خاں کی سادگی عاجزی بے خودی نعت ہے در حقیقت نبی کے ثنا خاں کی سادگی عاجزی بے خودی نعت ہے اور شعر دیکھیں جی یاد آ جائے گر شہر ماہ عرب یاد آ جائے گر یاد آ جائے گر شہر ماہ عرب آنسو نکلے تو سمجھو یہی نعت ہے آنسو نکلے تو سمجھو یہی نعت ہے اور قبر میں ہو گئی ان کی پہچان اگر بڑا خاص شعر ہے کہ قبر میں ہو گئی ان کی پہچان اگر پھر گزاری ہوئی زندگی نعت ہے قبر میں ہو گئی ان کی پہچان اگر
پھر گزاری ہوئی زندگی نعت ہے. اور مقطع دیکھیے ماشاءاللہ. کہ مجھ تبسم کی افسردگی کا علاج، مجھ تبسم کی افسردگی کا علاج آپ کی نعت ہے، آپ کی نعت ہے. سبحان میری سوچوں کی منزل تیری نعت ہے، میرے الفاظ کی حاضری تیری نعت ہے. قبلہ آزاد بخت صاحب. میں اب پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں آخر پہ ایک نعت کہ میں چند اشعار پیش کروں اور بعد میں اس کے ساتھ اسلام ہم مل کے پڑھ لیں گے. کوشش ہے کہ میں اس کو پڑھ سکوں. یہ کلام بڑا خوبصورت ہے. دیکھیے جتنی بھی کوئی عبادت کرتا ہے جماعتی صاحب، عبادت کا، ریاضت کا اجر جو ہے وہ جنت کی صورت میں ملتا ہے. سبحان اللہ. اور شاعر یہاں کہتا ہے کہ جنت اسی کو ملنی ہے جس کو مصطفیٰ کریم کی ہاں یا نہ کا فیصلہ نصیب ہوگا. تو بس اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی. یہ سارے مل کے پڑھیں گے. اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو. کنڈ کرنا تو پنجان مکھ پھیر نہ پنجان تو کنڈ کرنا تو پنجان تو مکھ پھیر نہ پنجان تو. کیوں جنت تے جہنم دی کل آلت مکنی جنت تے جہنم دی کل آلت مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو. باں جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو سبحان اللہ. باں جس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو او کہندا پھرے سب نو لجپالت مکنی او کہندا پھرے سب نو لجپالت مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی یوسف تے حسین سارے چلی تیری دید نو سکدے نے سکدے نے یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکدے نے حسرت اے حسینہ دے تیری چال تے مکنی اے حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکنی اے آمینہ گل
حشر نو تیرے لالت مکنی دل گانے رکھی بن گے. یہ شعر تھوڑا مشکل ہے لیکن محبت والوں کے لیے بڑا آسان ہے. دل گانے رکھی بن گے مول جندے دا بھی لگ سکدے بولیے حبیباں دی کدوں مال تے مکھنی بولی اے حبیباں دی کدوں مال تے مکھنی آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے اور ایک عجب تمنائے موت تو میں حاکم دی ایک عجب تمنائے موت تو میں حاکم دی کیا ہوئے جے تو ہر پل میرے بس لالت مکڑی ہوئے جے تو ہر پل میرے بس لالت مکنی اے آمینہ گل حشر نو گلے کی حالت ایسی ہے کہ اب اجازت لینے کو جی جاتا ہے، ہمت نہیں ہے، لیکن چلیں ایک آدھ شعر میں مولا کائنات کا پیش کر دیتا ہوں. اور جو بھائی بار بار کہہ رہے ہیں تاجدار حرم، ایک شعر آپ تاجدار حرم کا سنا دیں اور میں ساتھ ہاں. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانہ مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بے صبر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم آقا تاجدار حرم وہ نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل پہ سور جائیں گے حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے قرشی لقبو غاشمیوں مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل
سور جائیں گے تاج حرم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اویس بھائی بہت خوب، بہت اعلیٰ. آپ نے استادوں کا پڑھا ہوا کلام آپ نے پیش کیا. ایک حکم ہے مولا علی کی منقبت کی، تو وہ آزاد بھائی آپ منقبت پیش کریں گے، اسی کے ساتھ ہم سلام کے ساتھ منسوب ہو جائیں گے. یہ اویس بھائی کو دے دیں. 2 شعر منقبت کے مولا کائنات کی پڑھ کے ہم انشاءاللہ سلام پیش کریں گے. علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، علی باج محمد دا کوئی پیر دکھا مینو، علی برگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، علی 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 برگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، علی برگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، علی برگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، علی باز محمد دا، علی باز محمد دا کوئی پیر وکا مینو، علی برگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، علی 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 برگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، اونچی ذات علی دیگے کائنات علی دیگے، علی ورگ کسے دیوی، علی ورگ کسے دیوی، شاگیر وکا مینو، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، علی برگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، علی باز محمد دا، علی باز محمد دا کوئی پیر وکا مینو، علی برگ زمانے تے کوئی پیر وکا مینو. اور شعر ہے علی دل نو توڑ دا، علی خالی موڑ دا نہیں، علی دل نو توڑ دا نہیں، علی خالی موڑ دا نہیں، علی دل نو توڑ دا نہیں، علی دل نو توڑ دا نہیں، علی خالی موڑ دا نہیں، علی برگا زمانے تے کوئی امیر وکا مینو، علی برگا زمانے تے کوئی پیر وکا مینو، علی برگا زمانے تے کوئی پیر وکا مینو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب اویس بھائی کے حکم پر سلام کے 2 شعر بیٹھ کے فریم میں ہم بیٹھ کے پڑھ لیں. مصطفیٰ جانے رحمت تھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام پڑ گئی، جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھ
غم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع نظم ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجی سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام کہے یا نبی وہ کہے امتی امتی تیری قسمت میرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت میرا کو سلام شمع بزم